کہ خفین پر مسح کرنے کی مدت کتنی ہے، یہ ٹائمنگ کتنی ہے، اس کا کیا پیریڈ کتنا رہتا ہے مسح کرنے کے بعد، کیا لائف ٹائم کے لیے رہتا ہے، یہ کہ کچھ اس کی لمٹ ہوتی ہے کہ یہ مسح چل جاتا نہیں، اس کا بھی ایک باقاعدہ اصول اور ضابطہ ہے، اس کا ایک قانون ہے، ایک مسئلہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خفین پر مسح کرنے کی مدت کتنی ہے۔ جو گزشتہ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ خفین پر مسح ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے امت محمدیہ کے لیے کہ سردیوں میں پیر نہ دھوئیں اور اس کے اوپر مسح کر لیں۔ سخت سردی پڑ رہی ہے، ٹھنڈی ہے، تو اس کے لیے آسان علاج اللہ نے بتایا ہے کہ جب وضو کرو تو اور خفین پہنے ہوئے ہو تو اس کے اوپر سے مسح کر لو۔ مسح کرنے کا طریقہ آ چکا ہے پچھلی ویڈیو کے اندر، اس کے اوپر میں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسی چینل کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے، وہ اس میں پورا طریقہ بتایا گیا ہے کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں، اور کون سے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے کہ اس خفین پر مسح کرنا صحیح ہوگا اور کس پر نہیں صحیح ہوگا، اور مسح کس طریقے سے کرتے ہیں، وہ سب کچھ آلریڈی اپلوڈ ہے ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم نے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا تھا کہ موضوع پر کس طریقے سے مسح کرتے ہیں، باقاعدہ دکھایا گیا ہے۔ لہٰذا آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ ٹائمنگ کتنی ہے، اس کا پیریڈ کتنا رہتا ہے مسح کرنے کے بعد، کیا لائف ٹائم کے لیے رہتا ہے، یہ کہ کچھ اس کی لمٹ ہوتی ہے کہ یہ مسح چل جاتا نہیں، اس کا بھی ایک باقاعدہ اصول اور ضابطہ ہے، اس کا ایک قانون ہے، ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر نہیں کر رہا ہے، گھر پر ہے، مقیم ہے، اس نے 80 کلومیٹر کا ارادہ نہیں کیا، یا ایک روایت میں 77 کلومیٹر کا ارادہ نہیں کیا سفر کا، اس نے 77 کلومیٹر کا ارادہ نہیں کیا اور وہ گھر پر ہی مقیم ہے، تو ایسے شخص کے لیے 24 گھنٹے کی لمٹ ہے، یعنی دن اور رات ملا کر کے، ایک دن ایک رات ملا کر کے 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو اس وقت تک کہ وہ اس کو چھوٹ دی جا رہی ہے کہ جب تک کہ بھی وہ وضو کرے گا تو اس کے اوپر وہ مسح کرے گا، جب 24 گھنٹے گزر جائیں گے تو ایک مرتبہ پیر دھونے اس کے لیے ضروری ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے مقیم کے لیے، یعنی جو گھر پر رہتا ہے، جو سفر پہ نہیں ہے، اور اگر سفر میں ہے، یہ سفر کا ارادہ کرے، سفر میں جائے ہو تو سفر میں اس کی لمٹ بڑھ جاتی ہے 3 دن اور 3 رات، یعنی 72 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ سفر سے مراد یہاں سفر شرعی ہے، خوب سن لیں کہ سفر شرعی یعنی 77 کلومیٹر، تقریباً 80 کلومیٹر کا ارادہ کریں آپ سفر کا، اور جب جائیں آپ 77 کلومیٹر کا، تب جا کر کے آپ مسافر بنتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں 3 دن کا ٹائم آپ کے پاس رہتا ہے کہ 3 دن تک کہ آپ پیر نہ دھوئیں، مسح چلتا رہے گا آپ کا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وضو کرنا پڑے گا آپ کو، مسح کرنے کے لیے ایک مرتبہ وضو کرنا پڑے گا، کامل طہارت حاصل کرنی پڑے گی آپ کو، اس کے بعد میں خفین پہن لیں، اور خفین پہننے کے بعد میں اس کے اوپر مسح کرتے رہیں۔ تو یہ مسح مقیم کے لیے 24 گھنٹے کی لمٹ ہے، اور جو مسافر ہے اس کی لمٹ 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے۔ تو اس کی لمٹ کب سے جڑتی ہے، ٹائمنگ کب سے جڑتی ہے؟ تو جس وقت ہم نے وضو کیا، مثال کے طور پر 8 بجے ہم نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد میں خفین پہن لیے، اور یہ خفین جو پہنے جاتے ہیں وضو کرنے کے بعد ہی پہنے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے خفین پہن لے اور پھر اس کے اوپر مسح کرے پہلی مرتبہ، تو یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، یہ آپ غسل کر کے آئے ہیں، نہا کر کے آئے ہیں، اس کے اوپر آپ نے پہن لیا تو یہ بھی کامل طہارت مانی جاتی ہے۔ تو کامل طہارت کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد میں خفین کو پہننا پڑے گا۔ تو جب ہم نے خفین پہن لیے، مثال کے طور پر ہم نے صبح میں 8 بجے وضو کیا اور اس کے اوپر ہم نے خفین پہن لیے، تو خفین پہننے کے بعد میں ہمارا وضو 11 بجے جا کر کے ٹوٹا ہے، تو 11 بجے سے اب ٹائمنگ جڑے گی۔ جس وقت ہم نے وضو کیا تھا اور خفین پہنے تھے اس کی لمٹ نہیں جڑے گی، بلکہ 11 بجے ہمارا وضو ٹوٹا تھا، یا جس ٹائم بھی وضو ٹوٹے گا وہاں سے اس کی لمٹ جڑے گی۔ اگلے دن 11 بجے تک آپ کی لمٹ ہے۔ اگر آپ کا اس حالت میں وضو ہے تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خفین نکال کر کے ایک مرتبہ پاؤں کو دھونا ضروری ہوگا، اس لیے کہ لمٹ ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر آپ کا وضو ہی ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ وضو کر کے خفین کو پہن لیں۔ تو یہ طریقہ ہے مدت کا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اور اگر کوئی مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات مکمل ہونے کے بعد میں اس کو ایک مرتبہ پاؤں کو دھونا ضروری ہوگا۔ اگر وضو ہے تو صرف خفین نکال کر کے پاؤں دھو لیں، اور اگر وضو نہیں ہے تو مکمل وضو کر لیں اور اس کے بعد میں خفین پہن لیں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہوں، کوشچنس ہوں، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔